Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 440, recorded by Mehendi Momin. خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو 1,24,000 نبی بھیجے، ہر ایک نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ خدا کی عبادت کرو اور خاص طور پہ اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنی روحانی دنیا کو اوپر کرنے کے لیے سورج نکلے اس سے 3 گھنٹے پہلے اٹھ کے خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس وقت کو نور کا وقت کہا گیا۔ قرآن شریف کے اندر خدا فرماتا ہے کہ اے محمد، رات کے تیسرے پہر میں اٹھو، آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کرو۔ مسلمان اس پیغام کو بھول گئے۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو صبح مسجد میں جا کے نماز پڑھے، لیکن ہم اسماعیلی اسلام کے اندر جو طریقت والے ہیں، ہمیشہ ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی، اپنی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ حالت میں رکھا۔ 3 وقت کی ہم جو دعا پڑھتے ہیں یہ تو بچے بھی کرتے ہیں۔ 3 وقت کی جو دعا ہے وہ ایک پرائمری چیز ہے جو ہمارے اوپر ایک قسم کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری کے طور پہ ہے، لیکن اصل چیز ہمارے مذہب کی جو ہے تو وہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی کنڈیشن کو اچھا کرے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے پاس 100 شلنگ ہو گئے تو وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ کروں، کبھی 1000 بن جاتے ہیں تو کہتا ہے میں اس سے زیادہ کروں۔ انسان نے اپنی لائف کے اندر دنیاوی جیون کی چیزوں، عیش آرام کے لیے کوئی لمٹ باندھ نہیں رکھی کہ بھئی اتنا ہو جاوے تو میں چھوڑ دوں۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی تو مجبوراً وہ ہاتھ کھینچتا ہے، نہیں تو بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ کھاتے ہی رہے ساری زندگی۔ پھر بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن گزر جانا ہے، ایک دن موت آئے گی، خدا حساب کتاب مانگے گا، تو مجھے اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پیروں نے بہت سے ایسے داخلے دیے، دلیلیں دی، فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو۔ مسافر کبھی بھی جس دیش میں یا جس گاؤں میں جاتا ہے تو وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا خیال نہیں کرتا۔ جہاں اس کا گھر ہوتا ہے وہ جگہ اس کو یاد آتی ہے۔ اگر ایک آدمی دار السلام میں رہتا ہے
اور وہ ڈوڈوما آیا تو ڈوڈوما کے اندر 2, 5, 10 دن ٹھہر کے واپس اپنے گھر چلے جاتا ہے. آپ لوگ یہاں سے دار السلام کچھ خریدی کے لیے کام کے لیے جاتے ہو تو آپ کا خیال یہ رہتا ہے کہ واپس گھر جلدی پہنچیں. ہمارا اصل مکان جو ہے وہ اصل مکان کیا ہے؟ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تم اپنے اصل مکان کو یاد کرو. ہم کو پیروں نے بھی اس بات کے لیے دھیان کھینچا ہے. اے جی آدم یاد نرنجن نرگن آپ ارو اصل ہمارا سوامی تمہیں جدا پڑیا روپ مہر کرو مورا سائیا ابڑا شرن تمہاری. مولا میرا جو روپ ہے وہ تیری اصل سے جدا ہوا. مجھ کو وہ جدائی یاد آتی ہے. یہ 50 پاٹ کا سارا گنا پیر حسن کبیر دین نے جو وینتی کے اندر لکھا ہے اس میں یہی وہ لکھتے ہیں, یہی رجن کرتے ہیں کہ مولا اب تو مجھے لے کے جا, میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں. اپنے آپ کو ناری روپ میں پیش کیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی آتما جو ہے خدا پرم آتما ہے, سپریم سول ہے, یونیورسل سول ہے. اس میں سے ہماری آتمائیں ہماری روحیں اس میں سے نکلی ہیں. اس لیے ہماری روحیں اس کی ناری ہیں. ناری کہتے ہیں کہ جو سیوا کرے, ناری کہتے ہیں کہ جو حکم مانے. ہندوستان کی سنسکرتی کے اندر استری جو ہے وہ اپنے پروش کی عبادت کرتی ہے. اس حساب کو اور تھیم کو لے کے پیر حسن کبیر دین نے اپنے آپ کو ناری روپ میں پیش کیا. پیر صدر الدین نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ یا مولا میں نے تیرے سے شادی کی ہے, تو جان لے کے آ اور مجھ کو لے جا. میں ابھی ایک کلجگ کی کڑوی نظر میں رہ نہیں سکتی. اس کے اندر مجھے ڈر ہے کہ چور لوگ مجھے حیران کریں گے. یہاں چور کا مطلب کیا؟ یہاں چور کا مطلب دنیا کی موہ ممتا مایا. کلجگ کی آنکھیں خراب ہیں کہ انسان دنیا کی عیش آرام میں پڑ کے اپنی عبادت بندگی بھول جاتا ہے. ہمارا یہ جو رستہ عبادت کا ہے, یہ جو ہمارا باطنی طریقہ ہے, دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے. کچھ لوگ کرسچنوں میں بھی جو صبح اٹھ کے چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر صبح جا کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آزان کی آواز آئی. سکھوں میں, ہندوؤں میں ایسے کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو صبح جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو اسماعیلیوں کے اندر پروڑیے 4 بجے اٹھ کے 1 گھنٹہ آنکھیں بند کر کے ایک دھیان کے اندر اپنے مولا کا دھیان کرنا اور اس کی صورت کو یاد کرنا, اپنے آتما کو اوپر اٹھانا, اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا, یہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے. یہ اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے. اور حضرت امام فرماتے ہیں اگر تم کو یہ شوق ہے کہ تمہیں اپنی روحانی طاقت بڑھانی ہے, تمہاری روحانی اسپرچول سائڈ اوپر اٹھے, اونچی چڑھے, تمہارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوئے, تم روحانیت کو سمجھ سکو, اگر تمہیں یہ شوق ہے تو صبح کی عبادت کرو. مولا فرماتے ہیں بیت الخیال کی عبادت لینا فرض میں نہیں, تمہاری مرضی کے اوپر ہے. امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا, صاحب انکریج کرتے تھے کہ 16 برس کا لڑکا ہوئے لڑکی ہوئے اس کو بیت الخیال کا بول دے دو. وہ زمانہ اور تھا, اب زمانہ بدل گیا. میں ایک دفعہ 67 کی بات کرتا ہوں تو بمبئی کے اندر تھا. مولانا حضرت امام بیت الخیال کا بول دینے کے لیے آئے تو صاحب نے جو فرمان کیے
وہ فرمان کے بھی آپ پڑھو، 67 نومبر کے فرمان ہے بامبے کے۔ پہلی دفعہ مولا کے منہ سے یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے 4 آدمی تم کو کھٹلے میں ڈال کے لاویں، تمہاری ایسی بیماری اور کمزوری کی حالت ہو گئے تو بھی پروڑی آ کے عبادت کرو۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ کبھی تم جماعت خانے نہیں آ سکتے تو گھر پہ بھی عبادت کرو، اگر تم بیمار ہو تو بھی عبادت کرو۔ لیکن حضرت امام نے نومبر 67 میں فرمان کیا اگر تم بیمار ہو، تمہارا دھیان نہیں رکھتا تو چلو اس دن تم عبادت نہ کرو۔ اگر کوئی بھائی پریگننٹ ہے اور اس کے آخری دن ہے، ڈیلیوری کی نزدیکی ہے، تو اس وقت اس بیچاری کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، میں فرمایا چلو وہ بھی عبادت نہ کرو گی۔ اتنی دیا کر دی، اس نے رحم کر دیا کہ ہم کو گناہوں سے بچا لیا۔ لیکن جو تندرست ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہیلدی ہیں، انہوں نے عبادت امام کے حضور میں جا کے خود بخود مانگ کے لی ہے۔ اگر وہ بھی صبح عبادت نہ کریں تو امام کے سامنے وہ سخت گنہگار ہیں، اور یہ چیز اچھی نہیں، اس لیے کہ امام سے کیا ہوا وعدہ جب ہم توڑتے ہیں تو ہم گنہگار بنتے ہیں، اس سے ہماری روحانی شکتی اور بھی گھٹ جاتی ہے۔ جو لوگ عبادت نہیں لیے، انہوں نے بیت الخیل کا بول نہیں لیا، وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، اچھے اس لیے ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم عبادت کا بول لے کے امام سے پرامیس کر کے پھر بھی جو ہم صبح عبادت نہیں کرتے تو دینداروں ہم گنہگار بنتے ہیں، اور اس گناہ کے کارن سے ہماری روحانی شکتی اور بھی گھٹ جاتی ہے، اور ہم عبادت لے کے اس میں سے زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم کو عبادت کرنی ہی چاہیے، عبادت میں بہت فائدے ہیں۔ دیکھو میں آج آپ کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے بھی سمجھاؤں۔ عبادت کرنے سے اور عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھو کہ کم میں کم 20-25 منٹ 30 منٹ ایک حالت میں بیٹھ سکو جانے مردہ پلا ہوئے، کوئی طرح کی ہل چال بدن میں نہ ہوئے، یہاں تک کہ سانس بھی جو ہے وہ ایک دم سلو ہو جاتی ہے۔ آدمی کو کوئی بھی اس کی شریر کی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، انگلش میں کہتے ہیں اسٹل ہو کے بیٹھنا چاہیے، بالکل یعنی پتھر کی مورتی پڑی ہے۔ یہ چیز ضرور حاصل کرو، کیونکہ اگر ایک آدمی کا بدن ہلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی پاؤں ایسا کرتا ہے، کبھی پاؤں ایسا کرتا ہے، فائدے ہیں۔ دیکھو میں آج آپ کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے بھی سمجھاؤں۔ عبادت کرنے سے اور عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھو کہ کم میں کم 20-25 منٹ 30 منٹ ایک حالت میں بیٹھ سکو جانے مردہ پلا ہوئے، کوئی طرح کی ہل چال بدن میں نہ ہوئے، یہاں تک کہ سانس بھی جو ہے وہ ایک دم سلو ہو جاتی ہے۔ آدمی کو کوئی بھی اس کی شریر کی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، انگلش میں کہتے ہیں اسٹل ہو کے بیٹھنا چاہیے، بالکل یعنی پتھر کی مورتی پڑی ہے۔ یہ چیز ضرور حاصل کرو، کیونکہ اگر ایک آدمی کا بدن ہلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی پاؤں ایسا کرتا ہے، کبھی پاؤں ایسا کرتا ہے، تو اس کے برین کے اندر اسٹلنس نہیں آتی، اس کے لیے دھیان لگانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا برین جو ہے وہ پانی کے اندر فلوٹ کرتا ہے، ہمارے بھیجے میں پانی ہے، اور پانی کے اوپر اندر باہر سب پانی ہے آجو باجو میں، اور ہمارا جو برین ہے وہ پانی میں فلوٹ کرتا ہے۔ اس لیے جب تک کہ ہمارا شریر بالکل موومنٹ کے بغیر نہیں ہوتا تب تک کہ وہ پانی ہے نا وہ ہلتا رہتا ہے، اور اس کے ہلتے رہنے سے ہمارا برین بھی ہلتا رہتا ہے اور ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ شریر کو بالکل سٹل کر دو، اور پھر 2-4 تھوڑے سے لمبے سانس لے کے آپ اپنے بول کے اوپر دھیان لگاؤ۔ اگر دھیان نہیں لگتا
تو گرپرساد صدردین کی ایک ٹیکنیک ہے، امیڈیٹلی دھیان لگ جائے گا، اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اپنے سانس کو جب اندر لے لو تو اس کو روکو، سانس روکو، جو ہی سانس روکو گے امیڈیٹلی اسی وقت باہر کے سب وچار بند ہو جائیں گے، تھنکنگ سٹاپ ہو جائے گی، اور اس وقت 5-7 سیکنڈ جتنا روک کے آپ اپنا بول چالو کرو، سانس لینا بھی چالو کرو، لیکن آپ کا دھیان سانس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، دھیان اس بول کے اوپر ہوئے۔ بول کا مقصد جو ہے وہ نور تک پہنچانا ہے، اور بول کا مطلب کی بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ مولا کے ساتھ جو مشنریز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ امام جب بول دے کے چلے جاتے ہیں تو یہ مشنری ان کو بیٹھک سکھاتے ہیں، بول کا مطلب سکھاتے ہیں، اور کوئی کوشچن ہوتا ہے تو اس کو سولو کرتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے آپ کو اپنے اس بول کا مطلب پتہ نہیں تو ہو سکتا ہے قرآن شریف کے اندر جو خدا نے اپنے ناموں کا ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا ہے، شاید ان میں سے آپ کو اپنے بول کا مطلب مل جائے، لیکن یہ لازم نہیں کہ حضرت امام قرآن شریف کے ان ناموں میں سے کوئی ایک بول دے وے۔ امام ہزاروں نام جانتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی جو وہ بول دے وے، لیکن اگر آپ کو اپنے بول کا مطلب پتا ہے تو دینداروں اس مطلب کو بھی یاد کیا کرو۔ دھیان لگاؤ، آہستہ آہستہ اس بول کو یاد کرو، مگر نہ تو ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے عبادت کے اندر بھی وہ ہاتھ میں تسبیح پھراتے رہتے ہیں۔ تسبیح کھیسے میں ڈالو، منہ بند ہو گئے لیکن اندر جیب بھی ہلنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل مینٹل ایکسرسائز ہے۔ اپنے خیالوں اور دھیان کے اندر اس عبادت کرنے کا طریقہ اپنی ہی خیال سے، اپنے ہی مقصد سے، اپنے ہی مطلب سے پیدا کرو، اور مولا مدد کرے گا۔ جو آدمی صبح عبادت کرتا ہے اس کا من شانت رہتا ہے، دنیا کے دکھ اس کو دکھی نہیں کر سکتے، اس کے من میں کوئی بری خبر سننے سے ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوتی، وہ آدمی شانت رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اس کے وچار بدیوں برائیوں کی طرف نہیں جاتے، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، بچتا رہتا ہے، اس کی یاد شکتی اچھی رہتی ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، آدمی کے دل میں ہر وقت شانتی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ عبادت کرنے سے ہماری تندرستی بھی بڑھتی ہے، شاریرک بھی، مانسک بھی۔ عبادت کرنے سے انسان کے اندر سدھرتا یعنی اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کرنے سے انسان کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے، کریکٹر اچھا ہونے سے لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، لیکن روحانی فائدے بے حساب ہیں۔ روحانی فائدوں میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ انسان کے انتکرن کے اندر ہر وقت ایک قسم کی خوشی رہتی ہے اور سیکیورٹی رہتی ہے۔ انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا، اس کے دل میں کبھی کوئی ڈر، بھے، بیک نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کے ساتھ ہوں، اور وہ ہمہ وقت مولا کے ساتھ اپنا سبند رکھتا ہے، کانٹیکٹ رکھتا ہے، جیسے کہ ایک ٹیلی فون مولا کے پاس ہے، ایک ٹیلی فون ہمارے پاس ہے، اور ہر وقت ہم اپنے مولا سے بات کرتے رہتے ہیں۔ روحانیت کے اندر وہ آدمی مولا کو اپنے سامنے رکھتا ہے، مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے، مولا اس کو چاہنے لگتا ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کی روحانی شکتیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ان روحانی شکتیوں کے اندر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے
کہ امام اس کو اپنی بخششیں دینی شروع کر دیتا ہے. مولانا حضرت امام فرمایا کہ جب خدا تم کو عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش دے گا تو تم کو اس کی سمجھ بھی دے گا, تم کو اپنے من میں اس چیز کی خاطری ہوگی, تم اس کو اس طرح سے سمجھو گے جیسے دنیا کے اندر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے. عبادت میں ہم کو ایسی خاطری پوروک چیزیں ملتی ہیں, ہمارے دل کے اندر ڈھچو پچو وچار نہیں آئیں گے, ہمارے دل میں شنکا. ان روحانی شکتیوں کے اندر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ امام اس کو اپنی بخششیں دینی شروع کر دیتا ہے. مولانا حضرت امام فرمایا کہ جب خدا تم کو عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش دے گا تو تم کو اس کی سمجھ بھی دے گا, تم کو اپنے من میں اس چیز کی خاطری ہوگی, تم اس کو اس طرح سے سمجھو گے جیسے دنیا کے اندر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے. عبادت میں ہم کو ایسی خاطری پوروک چیزیں ملتی ہیں, ہمارے دل کے اندر ڈھچو پچو وچار نہیں آئیں گے, ہمارے دل میں شنکا نہیں رہے گی, ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بعض آدمی کبھی مشنریز باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں مشنری صاحب مجھے بندگی میں ایسا ہوا, اس آدمی کو کچھ نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس کے دل کے اندر شنکا ہے, اور وہ شنکا کے کارن سے یا ناسمجھی کے کارن سے کچھ ہوتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا. تو وہ من میں یہ خیال کرتا کہ شاید مولا نے مجھے کچھ بخشش دی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں جب تم کو بخشش دے گا مولا تو تم کو اس بات کے لیے ساتھ سمجھ بھی دے گا, خاطری بھی دے گا, تسلی دے گا, یقین دے گا, ایسا وشواس دے گا کہ تمہیں اس میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیونکہ عبادت کی بخششیں ہیں نا, وہ روحانی بخششیں, وہ عقل کے اندر سے نکل کے آتی ہیں اور انسان کو اس میں کوئی بھی طرح کی شنکا نہیں ہوتی, کوئی بھی طرح کی نہیں. یہ کامل یقین عبادت میں ملتا ہے. عبادت کی چیزیں کہیں نہیں جا سکتی. کہیں نہیں جا سکنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کے شبد نہیں ہیں. انسان کتنا بھی عالم اور کتنی بھی اچھی بھاشا جاننے والا بن جائے تو بھی عبادت کے جو ایکسپیرینس ہیں آدمی اس کو بول نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے دنیاوی شبد کام نہیں کر سکتے. مفتی صدر الدین فرماتے ہیں کہ جیسے ایک گونگا آدمی ہوگا جو بول نہیں سکتا ہے, اگر اس کو کوئی بہت اچھا سپنا آ جاوے کہ جس کی خوشی کا پار نہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا سپنا بتاوے لیکن بول نہیں سکتا. تو پیر صدر الدین کہتے ہیں عبادت میں تمہیں جو چیزیں بخشش ملیں گی وہ ایسی ہوئیں گی کہ تم بول نہیں سکو گے, وہ اندر ہی سمجھنے کی چیزیں ہیں اور انسان اس کو اپنے مولا کی طرف سے سمجھ بھی پاتا ہے. تو دیندارو پھر کہتے ہیں کہ جبھی 6 گھڑی دن باقی رہے, رات باقی رہے, دن اگنے کے اندر ٹائم باقی رہے تو تم اس وقت اٹھو. 1 گھڑی 22.5 کی ہوتی ہے اور 8 گھڑی کے 3 گھنٹے بنتے ہیں. لگ بھگ 2.25 گھنٹے پہلے تم اٹھو اور اپنے مولا کو یاد کرو, اپنے الگ کے ساتھ اپنا سبند لگاؤ, اس کو ٹیلی فون کرو کہ یا مولا ساری دنیا سوئی ہے, کارخانے بند ہیں, ٹریفک بند ہے, دکانیں بند ہیں, لوگ سو گئے ہیں, چوکیدار بھی سو گئے ہیں اور کترے بھی سو گئے ہیں, لیکن میں اٹھ کے میں تجھے ٹیلی فون کرتا ہوں مولا, اس لیے میرے دل کے اندر تیری محبت ہے یا مولا, اور یہ محبت اس لیے ہے کہ تو مجھے چاہتا ہے. جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے, جب خدا کسی پہ خوش ہوتا ہے اور اس کو کوئی بخشش دینی چاہتا ہے تو خدا اس کے دل میں اپنی پریم پیدا کرتا ہے, اس کو توفیق دیتا ہے کہ خدا کو وہ یاد کرے. رابعہ بصری ایک بہت بڑی بزرگ پائی ہوئی, بڑی عابد تھی, بڑی سٹوریز اور کہانیاں ہیں اس کی. وہ کبھی کبھی گفتگو کے اندر بولے خدا میرے پہ بڑا راضی ہے,
کسی آدمی نے پوچھا اماں تیرے کو کیسے پتہ لگا کہ خدا تجھ پہ راضی ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے کہ میں خدا سے راضی ہوں، پہلے خدا مجھ پہ راضی ہوتا ہے تو پھر میرے دل میں اس کے اوپر راضی ہونے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں نا، یا ہمارے من میں آتا ہے کہ میں خدا کو یاد کروں، تو یہ یقین مانو کہ خدا نے آپ کو یاد کیا ہے، اس لیے آپ کے دل کے اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس نے نمبر ملا دیا آپ کا۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ عشق در دل معشوق پیدا می شود۔ عشق جو ہے سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ معشوق کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اپنے جیون کا ایم اس کو ہم نے بنا لیا، وہ ہمارا ایم بن گیا، ہماری منزل بن گیا۔ تو ہماری منزل مولا باپا ہے، اس کا نور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود۔ پھر دلیل دیتے ہیں تانا سوزد شمع کہ پروانہ شاید می شود۔ کہتے ہیں کہ اگر میل بتی شمع نہ جلے تو پروانے کس کے اوپر اپنی جان دے وے؟ پروانہ جان دے وے، اس کے پہلے شمع جو ہے وہ جلتی ہے، وہ دکھ اٹھاتی ہے، اس کے بعد پروانہ خود دکھ اٹھا کے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو دل کے اندر یہ توفیق ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو پروڑیے اٹھ کے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ہی ان کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں اٹھوں، صبح مجھے اٹھنا ہے، یاد کرنا ہے، یا مولا میرے کو اٹھانا۔ وہ اس قسم کی مولا کی یاد کر کے ہی سوتے ہیں اور صبح ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو الارم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کسی کے اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پروڑیے کی عبادت ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم امام کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد اور منزل ہے، وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، وہاں ہم کو پہنچنا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرمایا سارے قرآن کا سب سے بڑا جو مقصد ہے تو وہ اس ایک آیت میں آ گیا۔ مولا کہتے ہیں آیت میں ہے ان للہ و ان الیہ راجعون۔ جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اسلام کے اندر سننے والا یہ بولتا ہے، جب اس کو خبر ملے کہ کوئی شخص گزر گیا تو مسلمان کہتے ہیں ان للہ ان الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں اور ہم کو واپس اس کے پاس جانا ہے۔ یہ ہے مقصد ہمارے جیون کا۔ ہم اس دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہم کو واپس مولا کے پاس جانا ہے۔ بس عابدوں کے اندر یہ سمجھ ہوتی ہے، عابد ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے مجھے اس مولا کے پاس جانا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اس طرح سے رہتا ہے۔ امام فرمایا کہ جیسے ایک مرغابی، انگلش میں سی گل کہتے ہیں مرغابی کو، سمندر کے اندر یہ مرغابیاں رہتی ہیں لیکن ان کے پانکھ ہمیشہ سوکھے ہوتے ہیں، ان کے پانکھ کے اوپر پانی ٹکتا ہی نہیں۔ مولا فرمایا مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے، اس کے پنکھ گیلے نہیں ہوتے۔ تم دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، بیوی بچے، نارمل زندگی، بزنس وغیرہ سب کچھ کرو، لیکن دنیا تمہارے اوپر اثر نہ کرے۔ مومن اس طرح سے دنیا میں رہتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے پاس سارا دن دعائیں مانگتے رہو، یاد کرتے رہو، اس کے ذکر میں رہو۔ مولا فرمایا کوئی نہ کوئی نام اپنے دل کے اندر رٹن کرتے رہو، ہر وقت اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھو، تو انشاءاللہ دنیا کی بدیوں برائیوں سے اور شیطان اور آفتوں اور بلاؤں سے ہمیشہ بچتے رہو گے، وہ چیزیں آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی۔ مولا فرمایا بھلے دنیا میں تمہیں پرابلم آئیں گی، دنیا میں تمہیں دکھ آئیں گے، لیکن تم کبھی دکھی نہیں بنو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر روحانی طاقت ہوگی اور دکھوں کا سامنا کرنے کی شکتی ہوگی۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے،
عبادت کا شوق دے وے، مولا اپنی محبت دے وے، رسول سکریت میں پورا رکھے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، شیطان کے فریب سے دور رکھے، مولانا حضرت امام ہر وقت ہمیں نیک توفیق دے وے اور اچھے پوتر وچاروں کے ساتھ اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے وے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔